السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو درس آپ کے سامنے قسط وار آ رہا ہے، میں نے گزشتہ کے درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوت کو طائف کا سفر کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 10 سال مشرکین مکہ کو دعوت دیتے رہے، لیکن یہ لوگ اپنے کفر میں، اپنی ضد میں، اپنے عناد میں آگے ہی بڑھتے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جانے کا فیصلہ کیا، اور پیدل وہ پہاڑی راستہ جو 60 میل کا فاصلہ تھا زید بن حارثہ کے ساتھ طے کیا، اور وہاں کے جو سردار ہیں عبد یالیل، حبیب، مسعود، ان سب کو دعوت دی، لیکن ان بدبختوں نے تمسخر اور استہزاء کا معاملہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذا رسانیوں کا سلسلہ جاری رکھا، بلکہ تکلیف اتنی دی کہ مکے والوں نے بھی اس وقت تک اتنی تکلیف نہیں دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی مبارک میں خون جم گیا اور نڈھال ہو گئے، اور ایک باغ میں انگور کی بیل تھی جس کے سائے میں اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، جو بڑی ہی رقت آمیز دعا ہے۔ خالی خولی عاشقان رسول، محبان اولیاء کے نعرے نہیں چلتے۔ یاد رکھیے، ان تکالیف کو آپ دیکھیں، کیا ہم نے اسلام کے لیے اس کی ایک اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانیوں کو 1,00,000ویں حصے میں تقسیم کیا جائے، اور اس کا ایک حصہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے دین کے لیے، تو آپ کا قلب اندر سے کہے گا کہ آپ صفر ہیں اس معاملے میں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، خاتم الانبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے بنی آدم کے سردار، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود بھی اس دعوت دین میں اتنی تکالیف اٹھائی۔ تو یہاں پر پہنچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یا رب، کیا درد کی کیفیت ہے! یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، الی من تکلنی، الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہ اکبر! اس کا اگر آپ معنی پڑھ جائیں اور سوچیں کہ رب العالمین سے کس طرح التجا کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ کیفیت سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ فرمایا، بار الہا، اے میرے رب، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی، کہا کہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی ایسے بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، غصے سے پیش آئے، یا کسی ایسے دشمن کے حوالے تو نے کر دیا جو میرے معاملے کا
مالک بنا دیا ہے ایسے بدبخت کو جو مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، فرمایا کہ یہ سب جو تکالیف مجھ کو آ رہے ہیں یہ تیرے غصے کی وجہ سے نہیں ہے، تیرے غضب کی وجہ سے نہیں ہے، تو فلا ابالی، مجھ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، اور تیرے چہرے کے اس نور کی، یعنی اللہ کے چہرے کا جو نور ہے، کہا کہ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں، اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ تو مجھ پر اپنا غضب نازل نہ کر، میں پناہ میں آتا ہوں کہ تو غضب نازل کرے ایسی بات سے، اور تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو، اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور آور اور قوت والا نہیں۔ یہ دعا تھی جو رحمت الہی کو جوش میں لے آئی۔ وہ جو واقعہ اس کے بعد آ رہا ہے نا جی، جبرائیل اور پہاڑوں کے فرشتوں کا، یہی وہ دعا کا اثر تھا، جس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے دعا کے الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں منقول ہیں، دارالقطنی وغیرہ کی روایت۔ ادھر جب انہوں نے دیکھا جو ابنائے ربیعہ تھے جن کا تعلق مکے سے بھی تھا، وہ دیکھے کہ اب باغ میں مکے ہی کا ایک فرد ہے جس پر ان بدبختوں نے ایسا کیا ہے، تو ان کو مکے کی نسبت، رشتہ داری کی نسبت جذبہ ابھرا، قرابت کا حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنا غلام جو ایک عیسائی غلام تھا جس کا نام تھا عداس، اس کو بلا کر کہا کہ لو یہ انگور کا گچھا لو اور لے جا کے اس شخص کو پیش کرو۔ جب اس نے انگور پیش کیا، بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ بولتے نہیں ہیں، آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا ایک بہت اہم شہر ہے، وہی شہر ہے جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو، یعنی یونس بن متہ کی بستی جو نینوا ہے وہاں کے رہنے والے ہو۔ تو وہ حیرت میں پڑ گیا، اس نے کہا آپ یونس بن متہ کو جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اس حیثیت سے ہم بھائی بھائی ہوئے۔ یہ سن کر عداس جو غلام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑے، پیار سے بوسا دیا ہاتھوں کو۔ یہ وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، تو ان دونوں نے جو ابنائے ربیعہ کے، یعنی ربیعہ جو تھا جس کا باغ تھا اس کے بیٹے جو تھے، انہوں نے کہا کہ لو جی اب اس شخص نے بھی ہمارے غلام پر کیا ہے کچھ کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے، یا وہ بھی دام میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد جب عداس واپس آئے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اسی وقت قبول کر لیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اجی کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے آقا ہو، یہ بات صحیح ہے، لیکن روئے زمین پر اس شخص سے بہتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے سرزمین کے اوپر، اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں بھی تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ بیچاروں کو کیا معلوم تھا، پتہ نہیں تھا۔ جاہل ایسے ہی کہتے ہیں، جو صحیح طور پر توحید ہوتی ہے، کبھی کوئی آ کے سن کے بننا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، تو جو قبر پرستی، جو دوسرے کیا ہیں باطل فرقے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تمہیں بھی اثر نہ ہو جائے، جو بھی کہو، لیکن ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو دین ہے وہ بہت بہتر ہے۔
درگاہوں کے ہی چکر کاٹتے رہو، صحیح دین نہ پاؤ، یہی حال تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں کچھ دیر ٹھہرے رہے اور وہاں سے نکلے اور مکے کی راہ چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت بڑی نڈھال تھی اور دل اندر سے پاش پاش ہو رہا تھا۔ قرن منازل ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نازل ہوئے علیہ السلام، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا اور یہ گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو یہ اہل مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان جو یہ بستی ہے، خاص کر طائف کی، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور یہاں کے اندر بسنے والے اس وادی کے لوگوں کو پیس کے رکھ دے۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ دراصل اخبثین کا لفظ آیا ہے۔ حدیث کے اندر وہ دو پہاڑوں کے لیے جو الفاظ آئے ہیں جن کے درمیان کی اس بستی کو ہم پیس کے رکھ دیں، وہ آیا ہے اخشبین۔ اخشبین کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ مکے کے دو مشہور پہاڑ ابو قبیس اور قیقان، یہ دو پہاڑ تھے جس کے درمیان طائف کی بستی آباد تھی۔ ان دونوں پہاڑوں کو الگ ترتیب ہم دیکھیں گے تو حرم کے جنوب و شمال میں آمنے سامنے واقع ہیں، اور اس وقت مکے کی عام آبادی ان دو پہاڑوں کے درمیان ہی رہتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا کے رکھ دیں اور یہ پس کے رہ جائیں، برباد ہو جائیں، لیکن رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، وہ کیسے اپنی امت کے لیے برداشت کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو شاید ان کی نسل ایمان لائے۔ یہ رحم و کرم ہے کافروں کے ساتھ، آج ہم کہیں بھائی بھائی بن کے دشمن بنے ہوئے۔ اس واقعے کی خاص تفصیل صحیح بخاری کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک روز پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین ہو؟ احد کے دن اللہ کے رسول زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں پیشانی پہ چبھ گئی، خون بہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھٹنے پہ موج آئی، چلنا مشکل ہو گیا، سخت ترین دن تھا، حتیٰ کہ شہید ہونے کی افواہ اڑ گئی۔ تو اما عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول بتائیے اس سے سخت ترین دن بھی کوئی آیا آپ کی زندگی میں احد کے میدان کے دن سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت میں کہا کہ ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سنگین ترین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، یعنی طائف میں، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل، حبیب، مسعود، ان لوگوں کو میں نے دعوت دینے کے لیے وہاں پہنچا اور انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، میری بات منظور نہ کی، اور میں غم سے، حزن سے، ملال سے نڈھال ہو کر اپنے رخ پہ چل پڑا، اور مجھے قرن ثعالب، وہی مقام کا نام جو میں نے ابھی ذکر کیا، وہاں پہنچ کر ہی کچھ افاقہ ہوا، کچھ نڈھال پن دور ہوا، اور میں سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے، ابر کا ایک ٹکڑا ہے جو مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے بغور دیکھا تو اس ٹکڑے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور انہوں نے مجھے کہا آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اسی رب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم چاہیں دیں، اور فرشتہ جو پہاڑوں کا ہے
وہ حکم کی تعمیل کریں۔ پھر اس کے بعد پہاڑ کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کہا۔ سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، یعنی جو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں وہی ہے، اور آپ جو چاہیں حکم دیں، میں ان دو پہاڑوں کے درمیان جو بستی آباد ہے اسے کچل کے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ یہ نسل گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگلے آنے والی نسل تو کیا ہے، ضرور بالضرور مسلمان ہوگی، یہ مجھے امید ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق اور مسلم کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، اور حدیث نمبر 458 ہے۔ تو یہ حدیث مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انسانی ہمدردی، رحم کرم سب سے زیادہ ظاہر اور واضح کرنے والی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، جنہوں نے ایسے تکالیف پہنچائے۔ اگر ہمیں یہ اختیار ملا ہوتا تو ہم کیا نہیں کہہ دیتے، کچل کے رکھ دو ان بدبختوں کو، یہ نہیں کہہ دیتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں تو کم از کم ان کی آنے والی نسل تو مسلمان ہوگی۔ یاد رکھیے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دعوت دین، تبلیغ دین میں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمدردی، اخوت، انسانیت کے اندر جو اخلاق ہیں وہ بدرجہ اتم موجود ہوں، تبھی یہ دین کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا، یہ بدبخت ترین لوگ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں۔ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ یہ تھے۔ ادھر ایک طرف پہاڑ کے فرشتے ہیں اور ادھر ان بدبختوں کے احوال ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں بلکہ زخمی کر دیا، اور ادھر پورا اختیار ہے کہ چاہو آپ حکم دو، ہم ان کو ملا کے رکھ دیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نا نا نا، یہ نہیں تو کم از کم ان کی نسل میں تو کوئی مسلمان آئے گا نا، ان کے لیے معاف کر دو۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے وادی نخلا کی طرف۔ یہاں پر چند دن قیام رہا۔ یہ مکے اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا چند دن تک، اور اسی دوران وہ اہم ترین واقعہ بھی ہے جو سورہ احقاف کے اندر مذکور ہے قرآن کے اندر، یعنی ایک جنوں کی جماعت اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھیجی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہاں کھڑے ہو کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، پیچھے جنوں کی جماعت بھی آ گئی اور وہ قرآن کو سن رہی ہے۔ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے معلوم کروایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب نماز میں تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت نے سنا، اس کی اطلاع بعد میں ہوئی۔ اسی لیے جگہ جگہ میں کہتا ہوں کہ سیرت النبی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ غیب کا دعویٰ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت میں داخل کرتے ہیں کہ عالم الغیب ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا تو پھر اس وقت جنوں کی جو جماعت آئی تھی وہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ہم بتا رہے ہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورہ جن کے ابتدائی آیات میں بھی ذکر ہے، سورہ احقاف میں بھی ذکر ہے، قرآن میں 2 جگہ اس کا ذکر آیا ہے، سورہ جن اور سورہ احقاف۔ احقاف میں تو اس حد تک ذکر آیا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔
قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 29 30 31 تین آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا، بعد میں جن آئے سنے چلے گئے، بعد میں یہ وحی اتر رہی ہے اور اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے کیا ہوا۔ وہ قرآن سنے، ہم نے پھیرا قرآن سننے کے لیے، وہاں پہنچایا انہیں جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ قرآن سننے کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ قالوا انصتوا انصتوا، جنوں کو کہا، آپس میں ایک دوسرے نے کیا کہا؟ خاموش خاموش، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش، انصتوا۔ جنوں کا یہ ادب ہے۔ ہم ہیں ٹھہرے بدبخت انسانوں کا، مسلمان ہونے کے دعویٰ کرنے کے باوجود نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنتے۔ کوئی تبرکن ڈال بھی دیا نا اپنے کار میں یا سفر میں جاتے وقت یا کہیں بھی، اپنی اپنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن بھی کیا ہے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ توفیق نہیں ملتی کہ قرآن ہے، خاموشی سے سنو۔ جنوں نے بھی یہاں پر یہی کہا کہ انصتو، خاموش رہو۔ پھر جب سن لیا انہوں نے تو اللہ کہتا ہے کہ جب تلاوت پوری کی پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پہنچے۔ خالی خولی سن کے اس کان سے اس کان سے نہیں چھوڑ دیے، ہم تو سن کے سننی ہے نا جی، ہمیں کوئی اثر ہی ہوتا نہیں۔ جنوں پر بھی یہ اثر ہے قرآن کا۔ قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ اللہ کہتا ہے کہ جب وہ سن کے پلٹے تو وہ منذر بن کے پلٹے، ڈرانے والے، قبول بھی کر لیا اسلام اور اس کے داعی بھی بن گئے اور اس دعوت کو پھیلانے والے بھی بن کے اپنی قوم میں پہنچے۔ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ کیوں اشارہ موسیٰ کے بعد کا آ رہا ہے؟ اس واسطے کہ شریعت کی کتاب تورات کے بعد یہی تھی، انجیل شریعت والی نہیں تھی، تو اس لیے فرمایا کہ موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ تو گویا کہ جنات میں بھی نیک صالح لوگ، شریعت موسوی کو ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے اور پھر مسلمان بھی ہوئے۔ تو جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے، صرف کیا ہے غصے کا نام نہیں ہے جیسا کہ بعض اہل قرآن نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، باقاعدہ مخلوق ہے، اور ان میں ویسے ہی مذاہب اور فرق بھی ہیں جیسے ہم انسانوں کے اندر ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، کتاباً انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے تورات کی اور راہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اے ہماری قوم، عجیبوا داعی اللہ، اللہ کی داعی کی بات کو مان لو، اللہ کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو مان لو، ان پر ایمان لے آؤ تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ یہ تو سورہ احقاف کے اندر آیا ہے۔ سورہ جن کی پہلی آیت اس طرح آئی، سورہ جن سورہ نمبر 72، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ آپ کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی ہے۔ دیکھیے کیسا شروع ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے نہیں، آئے سنے چلے گئے اور اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی دعوت کرنے کے لیے داعی بن کر پلٹے، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہوا جب تک کہ اللہ نے وحی نہیں نازل کی۔ اسی بات سے وحی کی شروعات سورہ جن کی یوں ہو رہی ہے، آپ کہہ دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا ہم نے ایک بہترین قرآن سنا، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہاں عجب
ہمارے اردو کا عجب نہیں ہے، یہ عربی کا عجب کا جس کا معنی ہے بہترین، لاجواب، بے مثال، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن، اور ہم اس پر ایمان بھی لائے، دعوت کو سمجھے، اور صاف کہا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ ایک ہی بار قرآن سنا لیکن توحید کو سمجھ گئے۔ آج 11ویں کر رہا ہے، 12ویں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ فاتحہ وہ فاتحہ، لیکن کبھی توحید کو سمجھتا نہیں۔ عجیب بندہ ہے، قرآن تو پہلے پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن پڑھتا بھی ہے تو قرآن سمجھتا نہیں ہے۔ اس واسطے ان گمراہیوں میں ہے۔ کیا تعجب کی بات ہے، دیکھیے کہ ایک مرتبہ قرآن گزرتے ہوئے سنا، وہ بھی اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے توحید کو بھی سمجھا اور اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ ہم ہرگز اب شرک نہیں کرتے، شرک سے توبہ بھی کی۔ تو ان آیات اور اس واقعے کے تسلسل کا اگر ہم سیاق و سباق معلوم کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً جنوں کی اس جماعت کے آمد کا علم بھی نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اطلاع دی تب واقف ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ پہلی آمد تھی، اس کے بعد احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی آمد و رفت رہتی تھی، کئی بار اللہ کے رسول ان کو خاص درس دینے کے لیے بھی جاتے تھے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جنوں کی آمد خاص طائف سے پلٹتے وقت کیوں ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آمد کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس میں ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ ایک دوسری قسم کی مدد تھی، جو اس بات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھائی تھی کہ دیکھو یہ بدبخت نہ مانے تو نہ مانے، ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ جنوں کے حیثیت سے، جنوں کی جماعت سے ہم آپ کی تائید کریں گے، اپنے غیب مکنون کے خزانے سے، اپنے اس لشکر کے ذریعے ہم مدد فرمائیں گے، آپ کوئی غم سے نڈال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسی آپ کو مدد کریں گے جہاں سے ان بدبختوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور اس دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی کیا ہے، ان میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی۔ ان آیات کو پڑھتے جائیے سورہ احقاف میں، جو یہ دعوت کے طور پر جنات پیش کرتے ہیں اپنے جن بھائیوں کو، جس میں رب کہتا ہے کہ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ نہیں کریں گے قبول اسلام تو اللہ کے رسول اسلام عاجز نہیں آئے گا، آپ کو پریشانی نہیں ہے، ان بدبختوں کو پریشانی ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سورہ جن میں بھی یہ لفظ آیا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے کے قوت رکھتے ہیں، ہم اس سے بھی عاجز ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں نصرت بشارتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے وہ غم، وہ الم، وہ حزن، وہ مایوسی، وہ ملال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پیش آیا تھا، ان بشارتوں، ان نصرتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دور کرنا چاہ رہا تھا اپنے حبیب کے، اور وہ سارے گھٹا ٹوپ اندھیرے اور بادل جو کہ غم کے سائے تھے اللہ کے رسول کے، پورے دور ہو گئے، اور طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننا، پتھر کھانا، اور یہ سب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی اذیت دے رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدد کو اور اللہ تبارک و تعالی کے اس بہترین طور پر رحمت کے بارشوں کو جو اللہ کے رسول نے دیکھا، تو وہ غم و الم بالکل جاتا رہا،
اور تبلیغ رسالت کے کام میں پھر گرم جوشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جب کہ وہاں کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا ہے، یعنی اب آپ نکل گئے ہیں، واپس پھر مکے میں کیسے پناہ لیں گے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا، اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب کرے گا۔ یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مکے میں داخلہ ہوا تو پھر کیسے ہوا اور کیا کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔